کھولو تو کھولو یا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز بھائی عبدالوحید صاحب انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں تواڈیاں زیارتاں دا موقع بخشیا ہے۔ رات دے 12 بج چکے نے، جڑی تاریخ میرے کولو وحید اقبال نے لئی سی 2 تاریخ وہ ختم ہو چکی۔ انصاف دا تقاضا اے وے کہ میں دعا کرا چڑھا تواڈیاں محبتاں کہ تسی تشریف فرماؤ انہاں نال میرا معاہدہ ختم ہے۔ ہن جڑی بھی گل بات کرنی ہے میں تواڈی وجہ تو کرنی۔ اللہ پاک میری اور تواڈی یہ ملاقات میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں ہن تانوں زیادہ آئی لو یو میرے وال دیکھو پھر گلاں کر لیں۔ میں زیادہ ہن تانوں تکلیف نہیں دیندا کیونکہ تسی اننے تھک چکے ہو۔ ساڑے عزیز میرے پیارے بھائی مولانا فاروق معاویہ صاحب نے ایک حصہ پڑھے ہے، تسی 3 حصے نال پڑھے۔ ظاہر ہے انسان ہے تھک جاندہ ہے، مینوں سنن واسطے تازہ دم مجمع چاہیے ہے کیونکہ میں گل کر کے اگے لنگ جانا بندے سوچتے رہندے نے کہ کی آکھیا سن۔ انہوں نے 60,000 روپیہ مکایا تقریر دا، میزبان نے ہور بھی نال سدے سن نعت خان، میزبان کو 15,000 بچ گیا، باقی سارے نعت خان لے اون خطیب بچدا سی، انہیں جا کے 15,000 مولوی صاحب دے اگے رکھیا تے انہیں کہا جی تواڈے نال 60,000 طے کیتا سی، پیسے مک گئے، یہ 15,000 دی جنی ک بندی یہ کر چھڑو۔
اور ایک گل سنائی سانو احمد علی حاکم صاحب نے، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا لفافہ گھٹا لوا تو جنی کو بنتی ہے نا انہیں کر چڑھا، پر سانو یہ دین دے انہیں کنے کہ اسی کٹائیے کی تے بچائیے کی۔ دیو بندی کہتے ہیں اپنی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، سارے نہیں آکھی، سارے آکھو گے تے میں گل شروع کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کی عنوان ہے توڑے جلسے دا؟ عظمت صحابہ۔ بعض مولویاں نے، بعض مورخین نے، بعض مصنفین نے تکڑی پھڑ لیندے نے پھر جھول مار دینے۔ کسے پاسے صحابہ والا پلڑا تھوڑا جہا پارا کر دیندے نے تے اہل بیت والا اچا کر دیندے نے، اور کسے پاسے اہل بیت والا پلڑا پارا کر کے تے صحابہ والا ہولا کر دیندے نے۔ اسی ہاں سنی، اسی ڈنڈی نہیں مارنی، جڑا ڈنڈی مارے انہوں ڈنڈا مارن کتے مار ہی نہ دینا۔ اسی ترازو جھول نہیں مارنی۔ شبیر عثمانی کون ہوندہ ہے؟ بشیر قاسمی کون ہوندہ ہے؟ قاری شفیق کون ہوندہ ہے؟ دیوبندی بریلوی وہابی کون ہوندے نے کہ اپنی مرضی نال شان بڑھان تے اپنی مرضی نال گھٹان؟ شان اوہی مننی ہے جڑی محمد نے اپنی زبان نال صدیق نو دیتی ہے یا علی نو دیتی ہے۔ اسی نہ ودانی ہے نہ گھٹانی۔ ہن تھوڑے بندے بے شک آکھیے میں شک کراں تہاڈے تے، حالانکہ اسی کدی شک کیتا نہیں۔ کافر دے کفر وچ، مومن دے ایمان وچ۔ کون صحابہ والے بیت؟ کائنات نے انہوں نے جدا کر کے بیان کیتے، لیکن رب دی ذات نے جدا نہیں کیتے۔ جتھے صحابہ ہوتے اہل بیت، جتھے اہل بیت ہوتے صحابہ۔ دن دے 12 بجے کوئی بندہ کہے سورج نہیں چڑھیا، تسی آکھو گے انہ چینی پیش کرو تے کہے گا مٹھی نہیں، تسی کہو گے یرکان دا مریض ہے۔ گلاب دا پھولو دے سامنے رکھو تے کہے خوشبودار نہیں، تسی کہو گے زکام لگے ہے۔ اسی طرح جیڑا بندہ کہے صحابہ ایمان تے نہیں سن، سمجھو باغی لے تے پاگلہ نال تے لڑائی نہیں کری دی۔ تھوڑے بے شک کہہ رہے ہو تو میں تقریر چھڑ کے باہر چوکچ کہنا مجھے کیوں نکالا۔ صحابہ نو تاریخ دے پلڑے چ نہیں رکھنا، اہل بیت نو بھی تاریخ دے پلڑے چ نہیں رکھنا۔ صحابہ نو تلاش کر یا قرآن وچوں یا محمد دے فرمان وچوں، اہل بیت نو تلاش کر قرآن وچوں یا مصطفیٰ دے فرمان وچوں۔ بلکہ اگر سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ کہہ کے چلا، آل لبڑیے تے درود چکر، نہیں سمجھے؟ آل لبڑیے درود میں چکر، آل لبڑیے درود میں چکر، صحابہ لبڑے نے نبی دے روزے چکر۔ جڑے درود نبی دے نال نے وہ بھی ساڑھے نے، جڑے روزے نبی دے نال نے۔ اور صحابہ یہ نمازہ نال نہیں بنے،
روزے نال نہیں بنے، زکاتاں نال نہیں بنے، یہ نسبت مصطفیٰ نال بنے نے۔ اگر تے صحابہ عمل نال صحابہ بنے نے، پھر صحابہ دے عمل تے اعتراض کر۔ اگر وہ عمل نال بڑے ہی نہیں، پھر صحابہ دے عمل تے اعتراض کیوں ہے؟ ایک بندے نے رشتہ کرنا ہوئے اپنی بیٹی دا، او جا کے محلے چ پوچھتا ہے یار یہ بچہ کیسا ہے، تے سیانے بندے کہندے نے اینوں محلے چ نہ پھر صرف اینا پوچھ لا بھی اٹھدا بیٹھدا کدے نال ہے، جے چنگیاں نال بیٹھدا ہے تے چنگا ہوئے گا۔ اے صحابہ نو ادھر ادھر تلاش نہ کر، اینا ویکھ اے اٹھدے کدے نال سن، بیٹھے کدے نال سن، کھاندے کدے نال سن، پیندے کدے نال سن، خطاب کدا سنتے سی، بیعت کدی کیتی، نمازاں کدے پیچھے پڑھدے سی۔ تے آپے صحابہ سمجھ آ جان گے۔ اور ایک دفعہ نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے صحیح، پہاڑ ٹوٹے نے انہاں تے، مصیبتاں دے برداشت کر گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا بڑا پیارا صحابی، مشرکین دی کمر توڑی کئی میدانہ وچ، کافرہ منت من رکھی سی اے لب جائے تے اسی سر قلم کریں گے، اے دی کھوپڑی میں شراب پا کے پیویں گے۔ پہاڑ تے کھڑا ہے محمد دا غلام، ارد گرد کافران دا گھیرا ہے، ہر کوئی انعام دے لالچ میں تیر لے کے کھڑا ہے کہ میں سر قلم کرنے۔ حضرت عاصم نو تیر لگیا، زمین تے گرے تے کہنے لگے یا اللہ شہادت مل گئی، میں تیرے پاک نبی دا پاک غلام ہاں، اس سارے کافر تے مشرک پلیت نے، انہاں کسے پلیت دا ہاتھ مینوں نہ لگے۔ آواز نہیں آئی بھائی، آواز نہیں آئی۔ اسی کدی جھوٹ نہیں بولے، ابھی آواز آئی تے آوے ہی نہ۔ ساری رات میں کہاں آواز آئی، لوگ کی کن لان تے آوے کوئی نہ۔ اسی کہیے نا آواز آئی تے آنی چاہیے دیئے۔ فرمایا اللہ میرے جسم دی عبادت کری، اینا پلیتاں دا ہاتھ مینوں نہ لگے۔ حضرت عاصم شہید ہو گئے، کافر دوڑے، سجے بھی کافر تھے، کھبے بھی کافر تھے، اگے بھی کافر تھے، پچھے بھی کافر، ہر پاسے کافر کافر۔ سوچی پہ گئے، میں کو نعرہ تو نہیں ماریا نا، میں تو نہ کافران دی گل کیتی ہے، آج دے دی نہیں، آج دے ہیں نہیں کوئی نہ۔ دوڑے کہ چلو بھائی سر قلم کرو انعام لئیے۔ اللہ فرمایا میرے محمد دی جماعت اللہ وارث نہیں، یا اللہ چیتے بھیج، شیر بھیج، ہاتھی بھیج، تیرے محمد دے سپاہی دی حفاظت کرن۔ فرمایا نہیں، میں ایسی مخلوق تو حفاظت کراواں گا تاکہ دنیا نے پتہ لگے اللہ کم لین تے آوے تے مچھراں تو لے لیندے، کم لین تے آوے تے ابابیلاں تو لے لیندے، کم لین تے آوے تے چھوٹے بچیاں تو لے لیندے، کم لین تے آوے تے شہد دیاں مکھیاں تو لے لیندے۔ آواز آئی شہد دیاں مکھیاں، جی یا رب۔ فرمایا آج شہد بڑھانا چھوڑ دیو، آج شہد بڑھانا چھوڑ دیو، یا اللہ او مکھی تے مصروف ہے، ایک اور مکھی پھر دیئے، کالی مکھی۔ اچھا صرف میں ویکھی ہوئی ہے تو کوئی نہیں ویکھی، ایک کالی مکھی انہوں کہہ دے حفاظت کرے۔ اللہ فرمان نے بیٹھ دیئے گندگی تے، نہیں آواز آئی میں چھاڑ دیں گا، یہ بیٹھ دیئے گندی تھاں تے، انہوں چنگے تے مندے دا تمیز ہی نہیں ہے، نالے کالی مکھی بڑی زدی ہے، جتھو روکو ادھر ہی جاندی ہے۔ میں اس کولو نہیں کام لینا،
پاکاں دی حفاظت پلیت نہیں کر دے. اچھا ہوں ناراض ہو جاؤ میں مکھی دے خلاف کو گل کی تھی. پاکاں دی حفاظت اللہ پلیتا تو نہیں لیندا. اے تسی خوش نصیب ہو کہ صدیق دا تحفظ تواڈے ذمہ، عمر دا تحفظ تواڈے ذمہ، عثمان دا تحفظ تواڈے ذمہ، علی دا تحفظ تواڈے ذمہ، معاویہ دا تحفظ تواڈے ذمہ، عائشہ دا تحفظ تواڈے ذمہ، بنات رسول دا تحفظ تواڈے ذمہ، حسن دا تحفظ تواڈے ذمہ، حسین دا تحفظ تواڈے ذمہ، صحابہ دا تحفظ تواڈے ذمہ، اہل بیت دا تحفظ تواڈے ذمہ. صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، تے انہاں دی عبادت کرنگے جڑے ہونگے پاک. پلیتاں کلو اللہ حفاظت نہیں کراندا. چل شہد دی مکھی سبز پیر دے غیور دوستو، اے کاش کے تڑے منہ جو سبحان اللہ ذرا اچھی نکل دی. آ گئیاں مکھیاں سونیاں مکھیاں، پاک شہد بنان والیاں مکھیاں، میرے محبوب علیہ السلام دے سپاہی دا تابد پیاں کر دیاں نے. جڑا مشرق اگے آوے نک تے ڈنگ کھاوے تے پیچھے دوڑ دا جاوے، دوجا کافر آوے نک تے ڈنگ کھاوے تے پیچھے دوڑ دا جاوے. شام تکر اے اپنا زور لاندے رہے پر مکھیاں نے انہاں نیڑے نہیں آن دیتا. آکھن لگے کوئی گل نہیں، دن دے اجالے وچ مکھیاں موجود رہن گیاں، رات ہو جائے گی اسی ہنیرے وچ اپنا کم کران گے. کافر جدو بھی کر دے نے ہنیرے وچ حرکتاں کر دے نے، بتیاں بند کر کے کر دے نے. چلو اللہ کرے تم سمجھ آ جائے. ہنیرے وچ کران گے ایدی گردن ہنیرے وچ قلم کران گے، جا کے انعام لواں گے. آواز آئی مشرکو تسی پاگے لو، دن دا بھی مالک میں ہاں، رات دا بھی مالک میں ہاں. جڑا اللہ دن وچ صحابہ دا تحفظ کر سکدے اور رات وچ بھی کرے گا. جدو رات ہوئی کافراں تیاری کی تھی، جلدی جلدی جا کے سر قلم کریے. رب نے کیا بارش ذرا جم کے برس، ذرا تھم کے برس، اے نہیں برس کہ میرے محمد دے یار نو پہاڑ تو لے کے جنت دی بہار پہنچا دے. جویں کالی مکھی ہاتھ مل دیے ایویں کافر بھی ہاتھ مل دے رہ جان. رات نو دوڑ کے آئے نے بڑے خجل تے خوار ہو کے چڑھ گئے پہاڑ دی چوٹی تے. ویکھیا تے حضرت عاصم کوئی نہیں، کہن لگے یار غائب ہو گئے نے، غائب ہو گئے نے، غائب ہو گئے نے. چلو یہ بھی پھر سمجھاؤں گے. غائب ہو گئے نے، وہ جنہ دا ایمان بھی غائب، جنہ دا امام بھی غائب، وہ جنہ دا قرآن بھی غائب. انہوں کی پتہ صحابہ کون نے، اسی تے نعرہ ہی مارنے ہیں. فیضان محمد کی تقریر صحابہ محمد کی تقریر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے. شان محمد کی اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے، اور لسان محمد
محمد کی تقریر صحابہ ہے قدر والے قدر کر دینے جنہوں صحابہ دی عظمت دا پتہ ہے او مل پاندے نے صحیح قیمت لاندے نے اے کونے انہوں بلال کہندے نے انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا تے کافرانو غصہ لگیا کدی پکڑ کے تتی ریت تے لٹاندے نے کدی اگ دی انگاریاں تے لٹاندے نے کدی ہتھاں وچ میخاں ٹھوک دے نے کدی پیراں وچ بیڑیاں لاندے نے کدی لوہے دی کنگھی نال حضرت بلال دی چمڑیوں دیڑ دے نے لیکن حضرت بلال ہتھاں وچ کل ٹھکوا کے بھی نعرہ اوئی اوئی لاندے نے جڑا محمد سکھایا ہے پیراں وچ بیڑیاں لوا کے بھی آغا دن دا نعرہ مار دے نے لوہے دی کنگھی نال چمڑی اتڑوا کے بھی آغا دن دا نعرہ مار دے نے اگ دی انگاریاں تے لیٹ کے بھی آغا دن دا نعرہ مار دے نے بلکہ ایک دن ابو جہل کہن لگا اے بلال اسی تینوں جدو مارنے آئے تو مسکرانا شروع کر دینا تے جدو اسی چھڑ دینے آئے تو رونا شروع کر دینا بلال تیری سانو سمجھ نہیں ہوندی سبز پیر والیا گردو نواوی چوہان والیا تینوں تیری ماں دے دو دواستا میرے وال توجہ کری سمجھ آوے تیاد کھڑا کر کے سمجھا دیں میرے سمجھ آ گئی ہے ابو جہل کہن لگا بلال تیری سانو سمجھ نہیں ہوندی تے بلال نے آکھیا اے تو انو آنی نہیں میں صحابیاں تسی کافر ہو تے کافرانو صحابہ سمجھ آؤں گئی نہیں تسی کافر ہو میں محمد دا صحابیاں تے کافرانو کسی دور وچ بھی صحابہ سمجھ نہیں آنے اگر تسی میں سچا کہتے سبحان اللہ کہو بلال کہندے جا اپنا کم کر انہیں کہا چلو سمجھ سانو نہیں آندی تو سمجھا دے پر میں صحابہ دی کافر سمجھ دے ہی نہیں ماریے تے ہستا کیوں ہے چھڑیے تے روندہ کیوں ہے میں جدو مار دے ہو اللہ پردے ہٹا کے جنت سامنے کر دیندہ ہے تے بلال گھبراوینا بلال گھبراوینا اس مار دے بدلے تینوں جنت دی بہار ملے گی جدو مارنا چھڑ دیندے ہو اللہ پردے کر دیندے میں کہنا کافر ہو تسی ماری جاؤ میں جنت دیا بہاراں دے نظارے کردہ جاواں تے مینوں کدی بھیڑ بھی کدی نہیں ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نو پتا چلیا اے لنگے ہوتوں بلال اگ دی انگاریاں تے لیٹے آجیں بلال دے ہتھاں وچ میخاں ٹکیاں نے بلال نو میاں کوڑے بیا مار دے حضرت ابو بکر کہن لگے اے پاگلا بڑا چودھری تے سردار بنیا پھرنے تے ظلم غلامات کرنے انہیں کیا تسی ہی بگاڑے آئے کہ تسی مول لے لو حضرت ابو بکر کہندے نے میں پیسے جیب وچ پا کے آیا گل کر کنے لینے نہیں انہیں آکھا انہیں پیسے لمانگا ایک غلام بھی لمانگا فرمایا میرے کول ایک گورے رنگ دا غلام ہے او لیلا تے نال پیسے بھی لیلا تے کالے رنگ دا غلام میں نو دے امیہ کہن لگا ابو بکر تو تے بڑا کلمانتے دانا ہے گھاٹے دا سودا پیا کرنے گورا دے کے کالا لے رہے ہیں حضرت ابو بکر کہن دینے او یہودی ہے او دا رنگ گورا ہے او دا دل کالا ہے اے دا رنگ کالا ہے دل بڑا آلہ ہے وچ وسدا کمل
صدیق نے بلال نو مل لے لیا تے پھر جا کے حضور دے اگے پیش کر چھڑیا آقا اج دی میں کمائی لے کے آیا ہاں میرے معزز سامعین بلال نو سمجھنا ہوئے تے صدیق دی اکھ چاہی دی ہے اگے چلنا اے تے بلال اے کون ہے انہوں ابو بکر کہندے نے آج میرے محبوب ہجرت والی رات حضرت ابو بکر نو نال لے کے جا رہے نے غار سور دی چڑھائی آئی ہے حضرت ابو بکر کہندے نے آقا میرا دل کر دے کندھے میرے ہون وجود تیرا ہوئے سر میرا ہوئے ہاتھ تیرا ہوئے دل میرا ہوئے پیر تیرا ہوئے کائنات میں لوگوں نے بیان کیا ہم نے کہا سبحان اللہ کہنا بھی چاہیے سبحان اللہ جس کو نبی اٹھائے وہاں سبحان اللہ بنتی ہے نبی کے کندھے پہ حسن و حسین دیوبندیوں کے سامنے بیان کریں کہتے ہیں سبحان اللہ بریلویوں کے سامنے بیان کریں کہتے ہیں سبحان اللہ اہل حدیثوں کے سامنے بیان کریں کہتے ہیں سبحان اللہ حتیٰ کہ یعنی کہ چنانچہ ان کے سامنے بیان ہو کہتے ہیں سبحان اللہ میں کہ اچھا مولوی صاحب ایک فتویٰ دے کہنے لگا کی میں کہ جڑا حسین دے کندھیاں تے بہ جائے تے کوئی کبھی اے کیوں بیٹھے کبھی گئے جو بے ایمان اعتراض کر سکتا ہے میں کہ پکی گل ہے جنہوں نبی چک لے تے جڑا اعتراض کرے نہ کافر نہیں کہی دا حضرت خدا دا واسطہ بھائیو مسلمان نہیں کمال ہو گئی ہے یار ضرور کافر کہہ کے ٹمپریچر خواب کرنا کسی دا وہ مسلمان نہیں باقی جڑی بلاوی ہے جڑا کبھی حسن و حسین نو نبی نے کیوں چکی ہے وہ مسلمان نہیں کہ او مسلمان او بول اچھا بھی گل پکی ہو گئی جنہوں نبی چک لے تے جڑا کہے کیوں چکی ہے او مسلمان اچھا تے جڑا نبی نو چک لے تے جڑا کہے کیوں چکی ہے اور میں چہرے ویکھنے نے پتہ نہیں کیڑا کڑا مہمان ہے تے کیڑا کڑا میرا ہے نبی دے کندھے آل دے کم آ گئے صدیق دے کندھے آمنہ دے لال دے کم آ گئے حضرت ابو بکر لے کے ٹر پہ تے پچھو سارے کافراں رولا پایا لے گیا اللہ کہندہ ہے تو خلافت نو رو تو مسلح نو رو آج راتی صدیق مصطفیٰ نو بھی لے گیا آ گئی غار آ گیا دروازہ حضور نے فرمایا میں اندر جاواں ابو بکر کہندے آقا نہیں پہلے میں جاواں گا جھاڑو میں چلاواں گا صفائیاں میں کراں گا تے جدوں تک میں نہ آکھاں تسی اندر نہ آونا تاکہ قیامت تک قانون بن جاوے جڑے دل وچ نبی نے آنا ہوئے صفائیاں صدیق دے ذمہ ہوندیاں نے جو صدیق دل وچ نہ آیا تے نبی نے کوئی نہیں آنا اللہ نے فرمایا ابو بکر سودا ہو گیا آج میرے محمد نو غار تو پہنچا اے دے بدلے قیامت تک مزار تینوں میں پہنچاواں گا آج اے دا پہرا تو دے کوئی کالا موزی نانگ سپ
میں ثابت دی گل کیتی ہے، متاں کو پٹی سمجھ لے۔ کوئی کالا سپ نانگ محمد دے نیڑے تو نہ ہن دئی۔ اللہ ہن جڑا بندہ اگلے جملے تے سبحان اللہ کہے ادو تک موت نہ دیں جدو تک میرے نبی دے روزے دا دیدار نہ ہو جائے۔ پھر میرا 4 مرتبہ کہہ تاکہ 4 دا پتہ لگ جائے۔ میرے محبوب نو چولی سلایا، رب نے کہ ابو بکر آج کوئی موزی آج کوئی دشمن میرے محمد دے نیڑے تو نہ آن دے، قیامت تک تیری قبر تے تیرے نیڑے کوئی کالا دشمن میں نہیں آن دے مانگا۔ آج پوچھو علماء نو کوئی نہیں جاندہ ادھر بارو بار۔ میں کنوں کہ آگے مر حضور دے روزے تے صلاۃ و سلام پڑھ، انہیں کہ عمر ستے ہے۔ میں کہ واہ عمر تیرے ستے دا ایڈا ڈر رہے، جدو تو جاگدہ ہوئے گا جدو تو گلی وچ کھلوتا ہوئے گا ادو پھر چھوٹا شیطان تے چھوٹا اینا دا کیا ترجمہ کیتا ہے مولوی صاحب، بڑا بھی پھر۔ واہ جی واہ، پنجابی بڑی اچھی زبان ہے بھائی۔ صفائی کر لئی سوراخ بند کر دیتے، چولی پھیلا لئی ابو بکر نے، آقا آ جاؤ۔ نبی ہر دے بلان تے نہیں آندا، بے شک نبی ہر دے بلان تے نہیں آندا، نبی نو بلانا ہوئے تا زبان صدیق دی چاہی دیئے۔ آ جاؤ آقا، میرے محبوب علیہ السلام آ گئے، آقا سو جاؤ، جھولی صدیق دی ہوئے، وجود مصطفیٰ دا ہوئے۔ سر رکھیا حضور نے صدیق دی جھولی، سو گئے۔ تے کدو اے پیار کافرانو چنگا لگدا ہے، ایک بیٹھا سی چھپ کے، انہیں کیا ہوئے ایڈا پیار نبی نال ابو بکر دا ہو گیا ہے، میں نو کچھ کرنا پائے گا۔ ہاں سانو سر بڑی ہوندی ہے پر ساڑھے سر دی قیمت کوئی نہیں لاندا۔ ایک پاسے 25 تو 30 لاکھ روپیہ سرد ہے، یہ تھے گور دے پیسے کوئی نہیں دیندہ۔ ہائے ہائے، انہیں کہا میں ڈنگ ماراں گا، ایک گھڑی صدیق تے محمد دا پیار ٹوٹ جائے گا۔ آواز آئی پاگے لیں، اے جوڑ آپ پہ نہیں جڑے، اے میں جوڑے نے، اے میں رلائے نے۔ اللہ دا قرآن کہندہ میں نہیں کہندہ، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ جڑا اچھی سن سبحان اللہ کوے دیا نسلت حافظ قرآن پیدا کری، یہ دیا نسلت ایمان والے لوگ پیدا کری. اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوے دیا نسلت کوئی کافر پیدا نہ ہوئے، کوئی ختم نبوت دا منکر پیدا نہ ہوئے، کوئی صحابہ دا گستاخ پیدا نہ ہوئے، کوئی آل رسول دا منکر پیدا نہ ہوئے. اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کن ادو تک موت نہ دئی جدو تک مکے تے مدینے دا پھیرا نہ لگ جائے. کچھ بندے نے نہیں آکھی اس واسطے کہ وہ ہو آئے نے مکے تے مدینے دی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. اگر میں سچ آکھیا تو نوجوانوں تسی اچھی سبحان اللہ. میں جتنے بابیاں دی خیر ہے جنہیں میرے بیٹے نوجوان بیٹھے نا میرے عزیز، اللہ دی قسم شاباش تے مستحق نے جڑے 12 بجے تو بعد بیٹھے، کیونکہ 12 بجے تو بعد انہوں دا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت بیٹھے نے تو میں دلوں دعا دے رہا مسافراں اللہ انہوں نے بھی پوری زندگی عزت دے اور انہوں دے ماں باپ نو بھی انہوں دیا نسلوں نو بھی اگر سکول پڑھتے ہیں تو اللہ انہوں اچھے نمبر پاس کرے تو بڑے افسر بڑھن تو ساڑھے تے ہاتھ اولا رکھن. یہ کم کرتے ہیں اللہ حلال دی روزی انہوں کمان دی توفیق عطا فرمائے. ہن سبحان اللہ کہو تو میں یہ نوجوانوں نو شعر سناواں گا، انہاں دے صدقے بابے بھی سن لین گے. بابے ہیں اس کام دے نہیں ہونے کیونکہ بابیاں تو دو طبقے بڑے تنگ ہیں، گھر بیٹھے نے تے نواں تنگ، مسیتے تے مولوی تنگ، لیکن پھر بھی بابے رب نو بڑے چنگے لگ دے. اے جو کچھ کر دے نے اے رات نو جدو چٹے وال لے کے نا اللہ دے بوئے تے آ جاندے نے. اللہ کہندا ہے تیریاں حرکتاں ویکھاں تے تینوں گھٹ پانی نہ دینا، لیکن جڑا راتی تو آ کے مینوں منا لینا تینوں کچھ نہیں کہنا تن کے رکھ. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. اگر میرے نال پڑھو تے بڑا مزہ آئے گا، تھوڑا جا میرا ساتھ دے دو. مکے تے مدینے دی ماشاءاللہ کرے تو اللہ کرے فالج نہ ہوئے، لا علاج بیماری نہ لگے. مکے تے مدینے دی فیضان پتر تو بھی اچھی پڑھ. مکے تے مدینے دی کیا شان، مکے تے مدینے دی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان، ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے، قسمت والے نے. کیوں انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے. انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا، اس باغ دا. سبز پیر والو اے میں سارا
بڑے ہیں ہن او بندہ بولے گا جدے شناختی کارڈ تے نادرے والے نے ابا صحیح لکھیا ہویا ہے نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلال حیا کر دے او بندہ جدا خون کھل کے جدا خون کیونکہ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ضرب ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے اور جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے ہن سبحان اللہ دی چھل اگلی گل رحمت آوے ول صحابہ دے دشمنوں دے امانت مچ جائے حل چل سون گئے حضور صدیق دی گود انہیں آکھیا ابو بکر تو میں نے جاننا ہے صدیق اکبر کہنے لگا بڑا جاننا تیری نسلوں نے بھی جاننا انہیں کہا ابو بکر میرا ڈنگ بڑا مشہور ہے صدیق نے کہا ساڑی یاری بڑی مشہور ہے انہیں کہا جی سانو سب کہندے نے انہیں کہا سانو صدیق کہندے نے انہیں کہا مینو موت کہندے نے آپ نے کہا تھا جڑا میری زندگی میری جھولی وچے انہوں زندگی کہندے نے انہیں کہا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا اور فرمایا بے وقوفا جدی جھولی چ ساکی کوثر ہوئے انہیں پانی کیوں منگنے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر پڑھ لو سارے صدیق اکبر صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے رہبر صدیق اکبر آواز میں آ رہی صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تکبیر میرا خیال ہے بھی میری ساری تقریر نا اے بھائی نو سمجھ آئی ہے سمجھ گئے ہو نا روپیہ 1000 ہے یہ نام ابرار ہے چونکہ ساڑھا یار ہے مجمع کیوں بیزار ہے چلو بھائی سبحان اللہ کو آگے چلیے میں گل سمیٹن لگا صحابہ میں بڑے معتبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت
سب دے غار دے وچ یارو پیا وانگ دیوار کھلوے تے نالے تک تک یار دے چہرے نو نہ تاک کھیاں دے ڈھوے تے لے کے پانی ہنجواں دا پیا مکھ اپنے نو دھوے آکے سب کچھ سانو ہو جاوے پر یار نو کچھ نہ ہووے ادھروں سارے کافر ساری رات حضرت علی دا بوہا مار کے کھڑے رہے لوگاں پوچھیا ہے کیوں کھلوتی ہو انہاں کیا اے نبی ستا ہے اللہ کوے علی ہے کافر آکھن نبی ہے اللہ کے بولو علی دا نام لینا کڑا گناہ ہے جنہیں کشمیر ساڑھا ہے تے قبضہ ہندوان دا ہے اللہ دی قسم علی ساڑھا ہے اسی کشمیر مجھے کو لے لینا ہے علی نہ کو لے لینا علی ساڑھا ہے پھر آکھو ذرا کافر آکھن نبی ہے اللہ کے جنہ رب دی نہیں منی اونا متھا مارن دی کدی لوڑ ہے اونا ساڑی بھی دن چڑھیا تے وچوں نکلیا حضرت علی ابو جہل کہنے لگا علی چنگی نہیں کیتی حضرت علی فرمان لگے جدو بھی کو کافر ملے گا میں چنگی کرنی نہیں کتے گیا نبی نا پاگلو جاگ دے تسیو پوچھ دے ستے نو کہنے لگے اسی ویکھیا کوئی نہیں اللہ کہتا ہے میں ویکھن یہ سبحان اللہ کہو تو ایک چھوٹا جا نقطہ بیان کر کے گئے چلی یا اللہ جیندے جاگ دے کافراں جو تیرا نبی لنگ گیا فرمایا مٹی سٹی سی میرے نبی نے سرے وچ ہی پئی سی اکھاں وچ بھی پئی سی جنہاں دے سر وچ پئی وہ پاگل ہو گئے انہاں نو نبی سمجھ نہ آیا جنہاں دی اکھی وچ پئی وہ انے ہو گئے انہاں نو نبی نظر نہ آیا آج بھی چیک کر لو جا کے سر چیک کرنا یہ نہ مٹی نکلے اچھا اسی نہیں پانی یہ پتہ کہ کہندے نے اور جو نبی جو پائیے ایسا نکلنا نہیں دے اللہ تو نبی کہتا ہے میں تھوڑی پائیے میں تو نشانی لائیے جڑے میرے دشمن نے انہوں نے سر مٹی اے میرے ربا میں کڑی قوم دے پیچھے پھنس گیا میں نے گل واہ واہ ہی نہیں کر دے سمجھ نہیں آئی انہوں نے واہ واہ کی تو کرنی ہے چلیے ابھی آگے ابو جہل کہنے لگا یارو سوچو نبی کتھے گیا ہونے محمد کتھے گئے ہونے نے اچانک کہنے لگا چلو چلیے ابو بکر دے گھر چلیے ایک کافر نے تھپڑ جاندہ کیتا وے ابو جہلا تینو کیڑے پہ جان سانو سمجھائے ساری رات اے نبی وچوں نکلیا علیے ہن کہنے ابو بکر دے بوئے تے جائیے اسی کافر ہیں اسی صدیق دے بوئے تے جاندے سونے نہیں لگ دے کیونکہ کافران دا صدیق دے بوئے تے کم کوئی نہیں وہ کہنے لگا تسی جونیئر کافر ہو میں سینئر کافر ہوں میں نے پتا ہے بھی ساڑا کام صدیق دے بوئے تے کوئی نہیں انہاں کہا جاندہ کیوں ہیں انہاں کہا کہ مجبوری ہے کیڑی جی کہ محمد نو لبنا ہوئے تے صدیق دا بوہ ضروری ہے وہ پہی توڑے وڈ کے مان گئے نے کہ جدو بھی لبنا ہے صدیق دے کرو لبنا ایک ہے اوتھوں ہی نہ لبیا پھر ٹر پہ تے ٹر دے تے ٹر دے تے ٹر دے تے بس ٹر دے تے ٹر دے جتیاں شتیاں کوئی نہیں سی پیراں چ
ننگے پیریں ٹردے پہنچے غار دے بوئے تے اگے ویکھیا تے کبوتری انڈے دیتی بیٹھی مکڑی جالا تنی بیٹھی ابو جہل کہنے لگا اے خراب ہو گیا اوے ذلیل ہو گیا اوے بڑے دوڑے اوے ککھ نہیں لبیا کی ہویا ہے اس غار وچ کوئی نہیں ایک کافر ہمیشہ پٹی سوچدا ہے جتھے نبی ہوئے کہندا کوئی نہیں تے جتھے نبی نہ ہوئے کہندا ہے جے کہندا غار وچ کوئی نہیں آواز آئی گل مک گئی جنہاں نو غار وچ نظر نہیں آنے انہاں نو مزار وچ بھی نظر نہیں آنے نبی غار وچ ہوئے اسی من لینے ہیں نبی مزار وچ ہوئے اسی من لینے ہیں غار وچ بھی کلا نہیں بولو بولو یار ذرا غار وچ بھی کلا نہیں مزار وچ بھی کلا نہیں غار وچ بھی ابو بکر نالے مزار وچ بھی ابو بکر نالے جنت دی بہار وچ بھی ابو بکر نالے توڑن والے ٹوٹ گئے ہٹان والے ہٹ گئے صدیق کل بھی محمد دے نال صدیق اج بھی محمد دے نال صدیق قیامت والے دن بھی محمد دے نال قیامت تو بعد جنت وچ بھی محمد دے نال انہیں پھر ڈنگ مارنے شروع کیتے تے ان کافرانو کہا بھی تسی ٹر جاؤ میں جانا تے یہ جانا انہاں دے رشتہ دار جو سی ایک ڈنگ دو ڈنگ 17 ڈنگ مارے پیر نو ہلایا نہیں سونے نو جگایا نہیں جان نو بچایا نہیں یا اللہ جڑے بندے ہون سبحان اللہ کھڑنا انہوں انج حضور دا دیدار ہوئے کہ حضور صدیق دی چولی وچ ہون پھر کو یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہن انہوں انج دیدار ہوئے حضور صدیق نو مسلح دے رہے ہون صدیق نماز پڑھا رہے ہون یا اللہ جڑے غور اچھی سبحان اللہ کہن انج کر کے کہ دیدار ہوئے کہ نبی پاک علی نو جھنڈا دے رہے ہون اللہ جڑے غور اچھی سبحان اللہ کہن انہوں انج دیدار ہوئے علی نبی دے بوئے تے دلہا بن کے کھڑا ہوئے اللہ جڑے ہور چی سبحان اللہ کہنے ہیں جی دیدار ہوئے نبی صدیق دے بوئے تے دلہا بن کے کھڑا ہوئے اللہ جڑے ہور چی سبحان اللہ کہنے انہوں نے 2 مرتبہ حضرت عثمان محمد دے دروازے تے دلہا بن کے جاندہ نظر آوے اللہ جڑے ہور چی سبحان اللہ کہنے کل قیامت والے دن حضور آکھن اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اللہ کہے چنہ نال ستارے لے جا کر کے اپنی تارے لے جا اساں تا تیری موڑنی نہیں ہے کوجے قبلے سارے لے جا ہون کوئی جاگے ہو تس کیونکہ لالچ دی دنیا ہے لالچ دیتا ہے تو کیڑے جاگے ہوتے اج کہندے ہو جی مولویاں نے ڈھیر ڈھگو لائے ہوئے تے تسی پیچھو لائے ہوئے پھر کہنا جے مولوی بخشے گئے اسی بخشے بخشائے ہاں تینوں جنت تو روکیا کہ نہیں پر اے 10 بھی اسی نماز پڑھا کے دوزخ جاؤں گے تو پچھو نہ پڑھ کے بھی جنت جائے گا 5 ٹائم اذان پڑھن والا جہنم جائے گا تیرا نکاح پڑھن والا اس ویلے تے انج پسینہ آیا ہوندا دلہے نو کہ کلمہ نہ سن لے مولوی میں ایک جگہ گیا میں نکاح پڑھایا تو میں انہوں کیا اور سنا ہے دوسرا کلمہ وہ میں نے کہا استاد جی میں نے تو پہلے کچا پکا ہوندا وہ نال بیٹھا سی کوئی 34 ماڈل بابا استابا وہ کہندا میرے پتر نو شرم ہوندی ہے جے تو کہے تے میں پڑھ دینا او میں منڈے نو کوڑی ماری میں کوئی ترلا مار نہیں تے بابا کم پکھاؤے ہی اگو میں نے پتہ کہنا استاد جی پھر اگے اگے تو سی پڑھی جاؤ
پیچھے پیچھے بہ پڑھی جا میں کہا پتر پھر تے دونوں نے پڑھیا ہے تو بھی پڑھیا تے میں بھی پڑھیا چکر چلے جائے گا اور آپے ترلا مار آتا کلمہ نہیں فتوہ دیکھو مولوی جنمی ہے علماء کی توہین مت کیا کرو کل کا واقعہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر عرس کی تقریب ہوئی آج سے 3 سال پہلے ایک مولوی حضرت اسی سٹیج پر اسی جگہ پر اسی مجمع میں بیٹھ کے حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اشارہ کر کے مجمع کو کہہ رہا تھا احمد علی لاہوری کی قبر پر لعنت ڈالو سارا مجمع حضرت لاہوری کی طرف منہ کر کے شیروں والی کی طرف لعنت ڈال رہا تھا 3 سال گزرے خدا کی قسم میں بڑا پریشان تھا میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کوئی کسی پہ لعنت کرے وہ لعنت کا مستحق نہ ہو لعنت واپس لوٹتی ہے لعنت واپس لوٹتی ہے سب آنکھوں نے دیکھا میڈیا نے دیکھا ہزاروں مولویوں نے علماء نے دیکھا وہی مولوی سٹیج پہ تقریر کر رہا تھا ایک نے تو جتیاں بھی کھائی ہیں نا اس سے پہلے دن ایک تقریر کر رہا تھا سارا مجمع کہتا ہے لعنتی سٹیج چھوڑ لعنتی سٹیج چھوڑ لعنتی سٹیج چھوڑ میں سمجھ گیا اللہ کے ولی کی طرف لعنت کی ہوئی واپس لوٹی انہوں نے سنی یا نہ سنی اس نے کانوں سے سن بھی لی آنکھوں سے دیکھ بھی لی تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اولیاء اللہ زندہ باد تکبیر علماء حق علماء دیوبند زندہ باد علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر ایک اللہ دے ولی دی توہین کوئی لعنت کرے اچھا حضرت جی میں تجربہ کیتا ہے لعنت بڑی پڑھی لکھی ہے یقین جانو لعنت بڑی سمجھدار ہے اینو ایڈریس دین دی لوڑ بھی کوئی نہیں اے اپنے لب لیندی اے لعنت اپنے لب لیندی ہے صحابہ پر رحمت ہے لعنت نہیں جنہوں نے لعنت کی لعنت واپس آئی ان کے گھروں پہ سج گئی میرا خیال ہے میں نے تقریر چھاڑ دینی چاہیے تو انہوں غصہ لگ رہا ہے لعنت واپس آئی ہو نہیں سکتا کہ صدیق کی طرف کو لعنت کرے تو واپس نہ آئے عمر کی طرف کو الفاظ کہے تو واپس نہ آئے خدا کی قسم ہم نے چہروں پہ لعنت پڑتی دیکھی ہے صحابہ تو صحابہ تھے یار کہہ دو صحابہ 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 بس گنگا نہ بولے باقی کھول کے بولے صحابہ 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 آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی جن کا صحابہ کے دشمنوں سے رشتہ ہے وہ نہ بولے باقی بولیں صحابہ 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 پھر کھل کے کہہ دے واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ اگر سبحان اللہ کہو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں دنیا کے سب شمر چلو میں یزید دا نام لے لیندہ دنیا کے سب شمر یہ اٹھ سٹ دے ہی ایمیں سنو ترسائی میرے ہی سارے میرے دوبارہ نہ سٹ دیں توجہ دنیا کے سب شمر اس غم میں مر گئے سبحان اللہ دنیا کے سب شمر اس غم میں مر گئے
حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی، حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی، اور جو کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کی توہین، جو کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کی توہین، ان کا نام تو ملا ہے ولدیت نہیں ملی، جو کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کی توہین، ان کا نام تو ملا ہے بیعت نہیں ملی۔ ان کہہ دیو واہ صحابہ، کہہ دیو واہ صحابہ، کہہ دیو واہ صحابہ، کہہ دیو واہ صحابہ۔ میرے نال میری گل دا جواب دینا، تسی کہنا ہے اللہ میرے محمد دا ابو بکر بھی، میرے محمد دا عمر بھی، میرے نبی دا عثمان بھی، میرے نبی دا علی بھی، میرے نبی دا طلحہ بھی، میرے نبی دا زبیر بھی، میرے نبی دا سعد بھی، میرے نبی دا سعید بھی، میرے نبی دا ابو ہریرہ بھی، میرے نبی دا تمیم داری بھی، میرے نبی دا ابو عبیدہ بھی، میرے نبی دا حنظلہ بھی، میرے نبی دا ابو دجانہ بھی، میرے آقا دا بلال بھی، میرے آقا دا حسن بھی، میرے آقا دا حسین بھی۔ اس جملے تے سر اٹھا کے بولنا میرے آقا دا امیر معاویہ بھی، میرے آقا دا امیر معاویہ بھی، میرے آقا دا ابو سفیان بھی، میرے آقا دے انصاری بھی، میرے آقا دے مہاجر بھی، جڑے بدر وچ گئے او بھی، جڑے احد وچ گئے او بھی، جڑے خیبر وچ گئے او بھی، جڑے نبی دے مسلح تے شہید ہویا او بھی، جڑا قرآن پڑھدا شہید ہویا او بھی، جڑا کوفے دی جامع مسجد دے دروازے تے شہید ہویا او بھی، جڑا کربلا وچ شہید ہویا او بھی۔ ہن پھر مینوں حق کہن دا کہ واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، اہل بیت بھی زندہ باد تے صحابہ بھی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی ملاقات۔ انہوں کہندے نے کسی نے پھسا کے مارنا۔